بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ آج انشاءاللہ تعالی تمام احباب کے لیے میں شروع میں بتاتا چلوں کہ آج کا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک مختصر سا تعارف۔ یہ انشاءاللہ اس میں باتیں مزید آگے بھی آتی جائیں گی، آج ایک مختصر سا تعارف ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی چونکہ قرآن کی ایک سورت کا تعارف ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن سے ہی کوئی بات ہو جائے، تو قرآن پاک سے ہی اس سورت کے سورۃ الفاتحہ کے تعارف میں اس سے بہترین، اس سے خوبصورت آیت نہیں آپ کو ملے گی، اور یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، ہم نے یقیناً آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، ورس 87، جز 14، سورہ نمبر 15، جز 14 اور سورت کا نمبر ہے 15، اور حجر اس کا نام ہے۔ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، یہی میں نے آیت شروع میں تلاوت کی تھی جب میں نے بسم اللہ الحمدللہ پڑھا، تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کے ساتھ اس کا موازنہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 7 بار دہرائی جانے والی یہ آیتیں، یعنی فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اب آپ کے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہوگا کہ یہ میں نے 7 آیتوں سے فاتحہ ہی کیسے اندازہ لگا لیا کہ یہ فاتحہ ہی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ اور قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی 7 آیتیں نہیں ہیں جو اتنی زیادہ دہرائی جاتی ہیں، چاہے آپ سنت پڑھیں، چاہے آپ نفل پڑھیں، چاہے آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، آپ دیکھیں سنتیں ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، سب جگہ یہی صورت بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی 7 من المثانی کہہ دیا، اور یہ دیکھیں مکی آیت ہے جہاں یہ اتری اور اس کا تعارف ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ آج قرآن پاک کی اس سے زیادہ کوئی آیتیں نہیں دہرائی جاتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں۔ مگر اس کی مزید تسلی کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث رکھتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو کتب حدیث میں بھی جگہ جگہ ملے گی۔ امام ترمذی اس کو لے کر آئے 2875 نمبر پر، اور ابو داؤد لائے ہیں 1310 نمبر پر۔ یہ دونوں جو ہیں غالباً علامہ البانی کی نمبرز ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، بہرحال یہ صحیح ہیں، ان کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہوا ہے، اس میں کوئی اس کی صحت میں اختلاف نہیں۔ اور مشکات المصابیح میں 2142 نمبر 2142، اور ترمذی ہے 2875، ابو داؤد ہے 1310 تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ آپ کو سورہ انفال کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ملے گی مختلف تفاسیر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی رضی اللہ عنہ کو، اور ابی قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، کاتب قرآن میں سے ہیں، حافظین قرآن میں سے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں فلاں اپنی سورہ بینہ سناؤں، یہ وہ ہیں ابی بن کعب۔ تو ان کو آپ نے آواز دی، انہوں نے نماز میں جواب نہ دیا، تو جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نے رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ بولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بھائی میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا تمہیں وہ قرآن کی آیت نہیں پتہ؟ یہ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلائے، تمہارے بیچ میں تمہارے رسول تمہیں آواز دے رہا اور تمہیں اس کی جواب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم ہے کہ آپ اگر آواز دیں گے تو بھلے میں نماز میں بھی کیوں نہ ہوں، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، نماز توڑنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انہوں نے کہا رسول اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ حدیث میں بات چل رہی ہے، قرآن کی آیت بھی اس میں آ گئی۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں کیا جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں ہوئی، اور نہ ہی اس باقی کے قرآن میں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم نماز میں قرآن کیسے پڑھتے ہو، ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ ظاہری بات ہے، قرآن پڑھنے کی بات ہوئی تو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ جب پڑھی تو آپ نے وہاں پہ پھر روکا، آپ نے کہا اب سنو، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تورات میں نہ زبور میں پہلی کسی یعنی کتاب میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دی پھر سے کہ پہلی کسی کتاب میں ایسی کوئی صورت نہیں اتری، اور نہ ہی باقی کے قرآن میں، اور یہ ہے وہ 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں،
اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عظیم دیا. یعنی اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرآن کی جو آیت ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس کی بالکل اسی طرح سے سمجھیں تفسیر ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں مجھے ایسی ملی جو بالکل کہیں پر اور نہیں تمہیں ملیں گی. اللہ اکبر. اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں فاتحہ کی شکل میں ایک ایسا خزانہ ملا ہے کہ آپ اس کے جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ واقعی اس صورت میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اس کو کمپیئر کر رہا ہے. یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے نزول پر بعد میں بھی بہت ہوئی احادیث ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی دوبارہ سے وحی بھی ہوئی، یعنی کہ اس کو مدینہ میں بھی ری انڈورس کیا گیا نا، ری انڈورسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک توثیق ہوئی کہ اس کو آپ بالکل نمازوں کا حصہ اور وہ بنانے کے لیے نا. تو یہ جو ہے نا اب اس کے آپ کو نام سننے کو کچھ مل رہے ہیں. آج باقی کی باتوں میں تھوڑا سا یہی بتا دیتا ہوں. ایک اور جگہ حدیث مبارکہ ہے سنن نبی داؤد کی 1457 نمبر، وہاں پر بھی یہ اس کے نام کچھ آئے ہیں. تو اس کا مشہور نام جو ہے نا وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ یہ سورۃ الفاتحہ اسے ہم کہتے ہیں. وہ بھی آپ کو احادیث میں مل جاتا ہے اور تفاسیر میں بھی مل جاتا ہے. یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ ام القرآن اس کا نام آیا، ام الکتاب آیا اور سبع المثانی آیا. یہ 1457 نمبر البانی. اب یہ کیا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی اور کسی صورت کے آپ کو اتنے نام نہیں ملتے، اس کے نام ملے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو مزید آگے بھی بتانے والا ہوں. اس میں اس کا نا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن جو ہے نا بہت مشہور زمانہ قرآن کے علوم پر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جب کسی کے بہت زیادہ نام آ جاتے ہیں نا تو یہ اس کے شرف، اس کی عزت، مرتبے، ڈگنیٹی، رسپیکٹ کی نشانی ہوتی ہے. اور یہ عرب کلچر میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی نا تو اس کے بہت زیادہ نام ہوں گے. اب دیکھیں نا جب ہم بہت بڑی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام مشہور ہیں امت میں. 5 نام تو ایسے ہیں جو آپ نے خود اپنی زبان سے بتائے، زبان مبارک سے نام جو ہیں. اس کے علاوہ القابات بے شمار ہیں. یہی معاملہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتا پھرتا قرآن تھے نا، آپ یہ قرآن پاک کی یہ صورت بھی سمجھے اسی کی ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نام بہت زیادہ ہیں نا، اس صورت کے بھی بڑے مشہور نام ہیں، یا کہہ لیں اس صورت کے جیسے بڑے نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت زیادہ نام ہیں. یہ شرف کی نشانی ہوتی، اور یہ اس کو جو لوگ عرب ہیں، میری بات اگر کوئی سنے گا یا عربوں میں جو رہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. تو اس کا نا میں آپ کو آخر میں بات ختم کرتے کرتے نا بس میں ایک لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے تقریباً 13 نام ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ریپیٹڈ ہیں، تو میں نے وہ 13 نام ایک جگہ لکھ دیے ہیں، اور ان میں سے کچھ نام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیے. فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، سبع المثانی. باقی نام جو ہیں وہ یا صحابہ کرام میں ہیں یا تابعین میں ہیں یا پھر صرف مفسرین میں اس کے ناموں میں یا اس کی خصوصیات کی وجہ سے وہ نام پڑ گئے. آگے انشاءاللہ اس کے جب فضائل پہ بات ہوگی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نام اس کے ایسے کیوں ہیں. جب اس کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے نا سورہ فاتحہ کو، یہ آپ پہ حقیقت کھلتی جائے گی کہ بھائی اب سمجھ میں آ رہی کہ سبحان اللہ اس کے اتنے سارے ناموں کی وجہ کیا ہے. ایک تو شرف اور عزت ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ وہ آپ پہ خود بخود کھل جائے گا معاملہ جب ہم آگے مزید اس صورت کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے اور سمجھیں گے. تو اب ناموں کی لسٹ سن لیجئے. نمبر 1 سبع من المثانی، نمبر 2 فاتحۃ الکتاب. سبع من المثانی نمبر 1 اس سے رکھا کہ قرآن پاک میں ہے. فاتحۃ الکتاب احادیث مبارکہ میں موجود آیا اور سورۃ الفاتحہ کے نام سے قرآن کی انڈیکس میں آپ کو ہر جگہ ملے گا. نمبر 3 ہے جی ام الکتاب، ام القرآن. نمبر 4 ام الکتاب اور ام القرآن جو ہے نا یہ بالکل سمجھ لیں جیسے مکہ کو آپ ام القرا کہتے ہیں نا، یہ وہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا کہ بستیوں میں سب سے پہلی بستی، سب سے شرف والی جگہ، سب سے زیادہ عزت والی جگہ، قرآن کی جو ہے نا ماں جسے کہتے ہیں، دا مدر آف دا بک، دا مدر آف دا قرآن. یہ جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی چیز مقدم ہو، جس کو سب سے آگے رکھا جائے، سب سے پہلے آنے والی کوئی چیز، سب سے زیادہ کوئی اپنے اندر سمانے والی کوئی چیز. جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں کے اندر سب چیزیں ماں سے پھر آگے نکلتی ہیں. تو اس میں قرآن کا سمجھے خلاصہ بھی
اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس ام الکتاب اور ام القرآن کی سینس میں. پھر اس کو الکنز کہا گیا، بہت بڑا خزانہ ہے یہ، سمجھ رہے ہیں نا، قرآن کا خلاصہ اگر ہو گیا تو. پھر اس کو سفیان ابن عیینہ کے نام سے مشہور ہے یہ قول کہ وہ سورۃ الوافیہ بھی اس کو کہتے ہیں، وافیہ، وا فاؤ یا ہا، وافیہ یعنی یہ قرآن کے جو معنی ہے نا ان کے جو کچھ قرآن میں نا اس کے لیے وافی ہے، یہ وافر مقدار میں اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو مختلف اس کے وہ معنی نکل سکتے ہیں وافیہ کے. پھر کافیہ، کافی جسے کہتے ہیں نا انف، یعنی لاٹ آف اٹ، یعنی اٹ کنٹینز ایوری تھنگ. تو الاساس یا الاساس، اصل القرآن، یہ دو سنانیمس نام ہے نمبر 8 پہ. تو الاساس اصل القرآن. پھر ہے النور، الاساس رسول القرآن ہے جی کہ یہ قرآن کی جڑ ہے، قرآن کا مغز ہے، قرآن کی روح ہے. النور روشنی. الحمد اللہ کی تعریف. الشکر اللہ کا شکر، سمجھے اس میں الحمد و شکر بھی آپ کو یہ صورت سکھاتی ہے. الشفا شفا سمجھ سکتے ہیں آپ. الرقیہ علاج، شفا اور رقیہ یہ 12ویں نمبر پہ. اور آخری ہے الصلاۃ یا دعا، یعنی یہ صورت آپ کو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کا بڑا اہم رکن ہے، اور اس کی یہ ایک دعا بھی ہے. یہ جناب تقریباً 13 نام ہے، اور اگر آپ سنونیمس ناموں کو علیحدہ علیحدہ بھی کر لیں تو یہ سمجھیں 16-17 نام بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کے کلام سے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ سے خاص محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرے، ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم اس کے معنوں کو بھی سمجھیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو بھی بدلیں. واللہ اعلم.